السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 70 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. مس زویا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جس نے اسے بچایا تھا. ہاں. زویا گہرے گہرے سانس لینے لگی. اسے نہیں پتا وہ کون سے زون میں چلی گئی تھی. شاید اس زون میں جس میں جانے کے بعد لوگ اکثر خودکشی کو دنیا کا سب سے آسان کام مان لیتے ہیں. اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی حواسوں میں لوٹی ہو. آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے گھر کے کرائے کی قیمت ہمارے سر کی جانب سے بھروا دی گئی ہے. کون سر؟ زویا فوراً ہی الجھ کر پوچھ اٹھی. جن کے لیے میں کام کرتی ہوں، یا آپ کے دادا کی دوائیاں، اور یہ ہمارے سر کا نمبر. آپ کو جب لگے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے اس پہ کال کر لیجیے گا. مگر آپ کے سر میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں انہیں جانتی ہوں؟ دادا کی دوائیاں بہت ضروری تھیں. دن بدن ان کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی. انہیں سانس لینے میں پرابلم ہونے لگی تھی. اس لیے اس نے زیادہ نہیں سوچا اور دوائیاں اور نمبر کی چٹ اس کے ہاتھ سے لے لی. کسی کا احسان لو تو اتارنا بھی پڑتا ہے. یہ خیال آتے ہی اس نے فوراً ہی اب اس اجنبی لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ کسی کا احسان اتار سکے. اس کے پاس تو کھانے تک کے پیسے نہیں تھے. آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو کال کر لیجیے گا. اوکے میم. دال کا جواب چنا دے کر وہ لڑکی مسکراتے ہوئے چل دی. بہت سے سوالات چل رہے تھے زویا کے ذہن میں، لیکن وہ لڑکی اسے الجھا ہوا چھوڑ کر جا چکی تھی. کبھی وہ ہاتھوں میں پکڑی دوائیاں دیکھتی تو کبھی اس چٹ کو. خیال آیا کہ اگر اس چٹ والے نمبر پہ کال کی اور اس شخص نے بدلے میں کچھ مانگ لیا اور وہ نہ دے سکی تو کہیں وہ یہ دوائیاں بھی واپس نہ لے لے. اس ڈر سے زویا نے اس چٹ والے نمبر کو اپنے موبائل میں سیو کر لیا ان نون نمبر سے، لیکن اسے کال نہ کی، نہ ہی کوئی میسج. چلتے ہیں اگلے سین کے جانب. 2 ماہ بعد وہ ایک کمپنی کے لیے ٹیکسی ڈرائیو کر رہی تھی. صرف 12 دن ہوئے تھے زویا کو اس جاب پر. پورے دن وہ ویٹریس کی ڈیوٹی کرتی اور رات میں ٹیکسی ڈرائیور. برازیلیا کے حالات اچھے نہیں تھے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے تو بالکل نہیں. اس کے باوجود گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے وہ ڈبل محنت کر رہی تھی، راتوں میں روڈوں پر نکلتی ٹیکسی ڈرائیور بن کر. جبکہ وہ بہت خوبصورت تھی. سادہ سے حلیے میں بھی اس کی خوبصورتی نمایاں نظر آتی تھی. 12 دن ہو گئے تھے اس جاب کو. وہ ٹھیک طرح سوئی نہیں تھی ان 12 دنوں سے. یہی وجہ تھی کہ اس کی طبیعت بہت ڈاؤن ہو رہی تھی. وہ پیسنجر کو چھوڑ کر واپس آ رہی تھی. سنسان سڑک پر اس کی گاڑی تیزی سے رواں دواں تھی. گاڑی چلاتے چلاتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر اچانک اسے اپنے سامنے ایک گاڑی آتی نظر آئی. اس کی نیند اڑی. جتنی دیر میں وہ بریک لگاتی اتنی دیر میں اس کی گاڑی سامنے والے کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی. وہ ایک امیر خاتون کی گاڑی تھی. ان کی گاڑی کا زویا کی ٹیکسی سے کافی نقصان ہوا تھا، اس لیے انہوں نے پولیس کمپلین کر دی تھی. اب زویا پولیس اسٹیشن میں بیٹھی رو رہی تھی. اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس امیر عورت کی گاڑی کا نقصان بھرنے کے. پولیس والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نقصان کی بھرپائی نہیں کرے گی تو وہ اسے جیل میں ڈال دیں گے، اور اگر وہ جیل میں چلی گئی تو اس کے بیمار دادا کا کیا ہوگا؟ ان کا کون خیال رکھے گا؟ ان کی دوائیوں کے خرچے کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی. میم. وہ ابھی بے بسی کے عالم میں بیٹھ کر رو ہی رہی تھی جب اسے کسی نے پیچھے سے مخاطب کیا. تم؟ اس مدد کرنے والی اجنبی لڑکی کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ زویا کافی حیران ہوئی. آپ سے کہا بھی تھا جب مدد کی ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا. وہ لڑکی نہایت مہذب انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر زویا نے دیکھا کہ اس نے ایک موٹا سا لفافہ اپنے پرس سے نکال کر اس گاڑی کے آنر کو دیا ہے. یہ لیں، میرے سر سے بات کریں. اس بار معاملہ نپٹانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ چلی گئی تھی، بلکہ اس نے زویا کو اپنا سیل پکڑا دیا تھا. ہیلو. وہ جو کوئی بھی تھا 2 بار زویا کی مدد کر چکا تھا. وہ اس کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی. اسے اچھے سے علم تھا دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ملتی. اگر وہ مدد کر رہا ہے تو بدلے میں کچھ مانگے گا ضرور. ہیلو. دوسری جانب سے نرم اور گرم اور بھاری سی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی. مس زویا کیسی ہیں آپ؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟
زویا نے سب سے پہلے وہ سوال کیا جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ ہمارے لیے جان پہچان ضروری نہیں، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں گی، بس یہی ڈیل ہے ہماری۔ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ زویا فوراً ہی الجھ کر تجسس کے ساتھ پوچھ اٹھی۔ وہ وقت آنے پر میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن تب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی میری مدد کرنے سے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس شخص کے لہجے میں جو وارننگ تھی زویا اسے محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کی مدد لینے کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا، اس لیے وہ ڈیل ماننے پر راضی ہوئی۔ اوکے۔ اب اگلا سین۔ کچھ ماہ گزر گئے لیکن اس شخص کی دوبارہ کوئی کال موصول نہیں ہوئی زویا کو۔ اس کی زندگی اب ایک روٹین پر چل رہی تھی، پورے دن ہوٹل میں ویٹرس کی جاب اور رات میں ڈرائیور کی۔ اسی ڈرائیور کی جاب میں اس کی ملاقات ایک فیشن ڈیزائنر سے ہوئی جن کا اپنا ایک بوتیک تھا۔ باتوں ہی باتوں میں جب زویا نے انہیں اپنے شوق کا بتایا تو انہوں نے زویا کو اپنا کارڈ دے دیا کہ وہ چاہے تو ان کے پاس جاب کر سکتی ہے۔ اتنی اچھی اپرچونٹی وہ کیسے مس کر سکتی تھی؟ دوسرے ہی دن وہ ویٹرس کی جاب سے چھٹی لے کر بوتیک پہنچ گئی۔ انہیں زویا کا کام بہت پسند آیا اور انہوں نے زویا کو اپنے پاس جاب پر رکھ لیا۔ اب اگلا سین۔ آج زویا کو ایک کپل کے ڈریس کا ناپ لینے جانا تھا۔ ان کی شادی قریب تھی۔ اپنی بوتیک اونر کے ساتھ ناپ لینے ریسٹورانٹ پہنچی تو اس کپل کو دیکھ اس کا دل بھاری ہو گیا۔ وہ کپل کوئی اور نہیں، تحریم اور آریز تھے۔ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے نا، جس کے ساتھ خود شادی کرنے کے خواب دیکھے تھے، آج اسی کے لیے کسی اور کے ساتھ شادی کا ڈریس ڈیزائن کرنے آئی تھی۔ تحریم اپنے ڈریس کا ناپ دینے کے بعد اپنی ساری ڈیمانڈز بتانے لگی، جو اسے اپنے برائڈل ڈریس میں چاہیے تھا، اور زویا بھاری دل کے ساتھ وہ سب لکھتی رہی۔ وہ گرے آنکھوں والا شہزادہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ زویا کا دل پہلے ہی بہت بھاری تھا، اس پر آریز کی نگاہوں کی تپش۔ ہاں، وہ شخص بڑے ہی دھڑلے سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی ہونے والی بیوی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آریز کی گہری نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے خوبصورت چہرے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ وہ اتنا نروس ہوئی کہ اس کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو گیا۔ کھانا اس کے گلے میں اٹکنے لگا تھا، اس لیے کھانا چھوڑ کر اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ جوس پیتے ہی زویا کو نیند آنے لگی۔ شاید وہ کچھ راتوں سے سوئی نہیں تھی، اس لیے۔ ہے نا زویا؟ اس کی آنر اسے کیا کہہ رہی تھی، ان لوگوں کی کیا باتیں چل رہی تھیں، اسے سمجھ آنا بند ہو گیا تھا۔ بس اسے اے سی کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، پیٹ بھرا بھرا سا لگا، اسے اب شدید نیند آ رہی تھی۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، اور کچھ لمحوں بعد اس نے وہیں ٹیبل پر سر رکھا اور سو گئی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ زویا اقسم چودھری۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کسی کی غسیلی آواز اپنے کانوں کی سماعت سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو آریز کا سرخ چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے پایا۔ تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اس نوجوان کا یہ اگلا سوال زویا کے دماغ کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ ساری نیند چھو منتر ہوئی اور وہ بجلی کی پھرتی سے اٹھ کر بیٹھی۔ میں یہاں کیسے؟ وہ تو خود اپنا سر پکڑ رہی تھی کہ وہ اس کمرے میں کیا کر رہی ہے، کیسے یہاں پہنچی۔ اسے کچھ یاد کیوں نہیں؟ میرے کپڑے؟ اگلا جھٹکا اسے سامنے کا منظر دیکھ کر لگا، جہاں اس کے کپڑے صوفے سے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی آستینیں نیچے فرش کو چھو رہی تھیں، ساتھ ہی سینڈل اور پرس پڑا تھا۔ اس نے فوراً ہی خود پر نگاہ ڈالی، وہ آریز کی بلیک شرٹ میں ملبوس تھی۔ ابھی وہ اپنا سر پکڑتی اس سے قبل ہی آریز نے اپنی انگلیاں اس کے گالوں میں گاڑ کر اس کا منہ سختی سے دبوچ لیا۔ زویا اقسم چودھری، تم نے اپنی لمٹس کراس کی ہیں اس بار۔ تمہیں اچھے سے پتا تھا میری شادی ہونے والی ہے، اس کے باوجود تم نے مجھے ٹریپ کیا۔ اس کے کہتے ہی زویا کا حلق تک خشک ہوا، لگا جیسے پوری چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ برازیل کے سب سے پاورفل آدمی کو ٹریپ کرنے کی جرت بھلا وہ معصوم سی لڑکی کیسے کر سکتی تھی؟ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ سب کر کے تم مجھے واپس پا سکتی ہو تو بھول جاؤ، بلکہ یہ سب کرنے کے بعد تم نے اپنی اوقات دکھائی ہے مجھے۔ آریز کے الفاظ جیسے نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوئے۔ آریز شرٹ لیس تھا۔ زویا نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ ہونٹوں کے نشانات بنے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کی لپسٹک کے نشانات ہیں جو اس نے کل رات لگائی ہوئی تھی۔
کیا واقعی اس نے اپنی سارے لمٹس کراس کر دی تھی گزشتہ رات؟ اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا آریز، میرا یقین کرو۔ اس سے پہلے جو اس نے دھوکہ دیا اس کے بعد یقیناً مقابل اعتبار نہیں کرے گا، لیکن وہ معصوم تھی، اسے تو خود کچھ یاد نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد، سر میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ جو لیڈیز آپ کے ساتھ تھیں ان کے جانے کے بعد آپ ڈرنک کرتے کرتے وہیں سو گئے تھے، اور پھر یہ میڈم واپس آئیں کہتے ہوئے کہ یہ اپنا پرس یہاں بھول گئی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مدد کروں ان کی آپ کو کمرے میں لے جانے میں۔ میں نے ان کی مدد کر دی۔ آپ چاہیں تو ان 2 ویٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو ان کے کہنے پر آپ کو اوپر کمرے میں لائے تھے۔ ہوٹل کی ویٹرس نے جو گواہی دی اس کے مطابق زویا نے آریز کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ باقی 2 ویٹرز کو بلایا گیا تو انہوں نے بھی یہی بتایا، جبکہ زویا کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ روتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن آریز اسے کدورت بھری نگاہ سے گھورتا ہوا وہاں سے چل دیا، یہ کہتے ہوئے، اب میں تمہاری ان مکاریوں میں نہیں پھنسنے والا زویا، اور اگر تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم میری شادی روک سکتی ہو یا تحریم کی جگہ لے سکتی ہو میری زندگی میں، تو یہ صرف تمہاری بھول ہے۔ آریز ملک کی زندگی میں اب زویا اقسم چودھری کی کوئی جگہ نہیں۔ یہاں عزت بھی اس کی گئی اور مجرم بھی وہی ٹھہری۔ اسے یقین تھا ویٹرز جھوٹ بول رہے تھے، اسے بھی آریز کی طرح ٹریپ کیا گیا تھا، لیکن کس نے کیا ٹریپ اور کیوں؟ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اب اگلا سین۔ اس رات کو گزرے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ زویا ہر وقت اپنے دماغ پہ زور ڈالتی کہ کیا واقعی وہ آریز کو لے کر کمرے میں گئی تھی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہ ان کے درمیان کیا ہوا تھا اس رات۔ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، واپسی کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ بوتیک سے گھر لوٹ رہی تھی جب بس میں بیٹھتے ہی اسے میسج موصول ہوا۔ یہ ان نون نمبر سے آنے والا میسج تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے زویا کی 2 بار مدد کی تھی اور مدد کرنے کے بعد جیسے وہ غائب ہو گیا تھا۔ اوکے۔ اس سرمئی آنکھوں والی گڑیا نے اس میسج کو پڑھتے ہی ایک لفظی رپلائی کیا، اور پھر اچانک اس کے دماغ میں کچھ آیا اور اس نے فوراً میسج ٹائپ کیا، کیا آپ جانے سے پہلے میری ایک مدد کر سکتے ہیں؟ بولیں۔ آریز کی شادی کی خبریں سب جگہ نیوز پہ چلنے لگی تھی، مگر ابھی فکس تاریخ کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ مگر زویا جانتی تھی وہ بھی جلدی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے کپڑے وہی ڈیزائن کر رہی تھی۔ زویا کو یقین تھا اس رات ہوٹل میں اسے ٹریپ کیا گیا تھا، لیکن کس نے کیا وہ نہیں جانتی، مگر شاید کرنے والے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسے آریز کی نظروں میں گرا دے۔ لیکن آریز خود عقل و شعور رکھتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا وہ کس کردار کی مالک رہی ہے شروع سے؟ اسے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں پر، اسے ایک بار اس پہ اعتبار کر کے CCTV فوٹیج دیکھنی چاہیے تھی، اس کا وہ بار بار کہہ رہی تھی، لیکن اس نے نہیں دیکھی۔ اوپر سے وہ ستمگر یہ الزام لگا کر گیا کہ وہ اس کی شادی روکنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ اس وجہ سے زویا کے دل میں شدید غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا۔ لوگ اسے برا بھلا کہتے تھے، کتنی ہی اچھی کمپنیوں میں اسے معمولی جاب بھی صرف اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ وہ بدنام تھی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اس ہوٹل والے حادثے کے بعد اس کی عزت بھی باقی نہیں بچی۔ وہ چیخ چیخ کر آریز سے کہتی رہی کہ اس پہ اعتبار کرے، لیکن اس پتھر دل شخص نے اعتبار نہ کیا۔ اس کا سب تباہ ہو گیا، خواب، فیوچر، حتیٰ کہ عزت بھی باقی نہ بچی۔ جبکہ دوسری جانب وہ پتھر دل آدمی جس نے اسے بدنام کیا پورے ملک میں، وہ مزے سے اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کے اندر غم و غصے کا پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا۔ جب آریز نے اسے بدنام کر کے شادی کے قابل نہیں چھوڑا تو پھر اب وہ اسے کیسے مزے سے شادی کرنے دے سکتی تھی؟ زویا نے بھی سوچ لیا تھا وہ بھی اس کی شادی تڑوا دے گی۔ بدنام تو وہ پہلے ہی تھی، تھوڑی اور سہی، کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں جھوٹی پریگنینسی کی رپورٹ بنوانے میں؟ جب وہ اول بھی بری ہے اور آخر بھی، تو پھر کیوں نہ وہ واقعی بری بن کے دکھائے؟ اور یہی سوچ کر اس نے مدد مانگی۔ کس کے بچے کی؟ دوسری جانب سے فوری سوال آیا۔ آریز ملک۔ کچھ دیر تک ماحول پر جیسے خاموشی طاری ہو گئی ہو، کوئی جواب نہ آیا کافی دیر تک۔ آپ جانتی بھی ہیں آپ کس کے خلاف سازش کرنے کی سوچ رہی ہیں؟ یقیناً دوسری جانب بیٹھا شخص کافی حیران ہوا تھا اس لڑکی کی جرأت پر۔ زویا بس سے اتر رہی تھی جب اسے میسج موصول ہوا۔
ورنہ اسے تو لگا تھا کہ شاید وہ آریز کا نام سنتے ہی بھاگ گیا۔ ہاں، میں نے 1.5 مہینے پہلے ہوٹل میں ایک رات آریز ملک کے ساتھ گزاری ہے۔ اگر میں جھوٹی پریگنینسی کی رپورٹ بنواتی ہوں تو مجھے یقین ہے وہ اعتبار کر لے گا۔ وہ تو پہلے ہی بدنام تھی، اب یہ بات بتاتے ہوئے کیسی شرم۔ یقیناً مقابل جو کوئی بھی تھا، اگر وہ برازیل میں رہتا ہے تو وہ جانتا ہوگا اس کے ساتھ ہوئے بارات والے حادثے کو اسنیپ کر کے بیچا گیا، لیکن کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا اس کی حمایت میں کہ وہ بیچارے خود رہے ہو، جا کے اس بزنس مین۔ مگر نہیں، وہ لڑکی تھی نا، بدنامی ساری صرف اسی کے حصے میں آئی۔ یہ تو سب بچ کے نکل گئے۔ آریز چاہتا تو اس نیوز کو دبا، وہ اتنا پاورفل تھا اس وقت، لیکن اس نے ایسا، وہ اپنی نفرت میں اندھا ہو گیا تھا جب وہ آریز کی خوشیوں کی خاطر مقدس سے خود سے شادی کرنے کے لیے، لیکن اب اس کے جذبات بدل، اب محبت کی جگہ غم و غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ اگر وہ خوش نہیں رہ رہی تو وہ آریز کو بھی اب خوش نہیں رہنے دے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ زویا کو یقین نہیں آیا کہ وہ ان نون نمبر والا شخص راضی ہو گیا کے خلاف جانے کے لیے۔ برازیل میں رہتے ہوئے آریز ملک کے خلاف سازش کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ راضی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ خود بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، پاورفل بندہ۔ اب اگلا سین، زویا 2 بجے آپ کو ہاسپٹل پہنچنا ہے، لیٹ مت کیجیے گا۔ زویا انتظار کر رہی تھی اس ان نون نمبر کی جانب سے کسی کال یا میسج کا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، مگر اس کی جانب سے کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ اسے تو اب لگنے لگا تھا شاید مقابل پیچھے ہٹ گیا ہے۔ جنگل میں رہ کر شیر سے بیر کون لے سکتا ہے؟ یقیناً وہ پیچھے ہٹ گیا ہوگا، مگر اس کا یہ گمان غلط ثابت ہوا۔ اس نے میسج کے ذریعے زویا کو 2 بجے ہاسپٹل پہنچنے کو کہا۔ اس شخص نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اوپر سے 2 بجنے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ یہ تو اسے وہاں پہنچتے پہنچتے ہی لگ جائے گا۔ جلد بازی میں اپنی آنر سے چھٹی لے کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے اس کے بتائے ہوئے ہاسپٹل میں پہنچی۔ ہاسپٹل تو وہ پہنچ گئی تھی، لیکن کرنا کیا تھا کچھ معلوم نہیں، کیوں بھیجا گیا تھا یہ بھی پتہ نہیں۔ میں پہنچ گئی ہوں، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس نے ابھی ان نون نمبر کو میسج کیا ہی تھا کہ اسے سامنے سے آریز اور تحریم آتے نظر آئے۔ آریز، مجھے ضرورت نہیں ہے پٹی کی، چھوٹی موٹی چوٹ تو لگ جاتی ہے دن میں کام کرتے وقت۔ تحریم اپنے ساتھ چلتے نوجوان کی جانب دیکھ بڑی محبت سے کہہ رہی تھی۔ چھوٹی موٹی چوٹ، کافی گہرا کٹ آیا ہے، ٹھیک طرح ٹریٹمنٹ نہ ہوا تو انفیکشن ہو جائے گا۔ زویا محسوس کر سکتی تھی کتنی فکر تھی اس کے لہجے میں تحریم کے لیے۔ ایسی فکر وہ کبھی اس کی بھی کیا کرتا تھا۔ اسے کسی اور کی یوں فکر کرتے دیکھ دل جلنے لگا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے فوراً ہی اپنا چہرہ موڑ لیا۔ آریز نے شاید اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تحریم پر سے نگاہ ہٹے تو دیکھے نا وہ کسی اور کو۔ وہ ہرجائی اس کے برابر سے گزر کر چلا گیا۔ وہی جانتی ہے کس قدر بھاری دل کے ساتھ وہ اسے اگنور کر کے آگے بڑھی تھی۔ 3rd فلور پر پہنچے، میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، بس جب آریز ملک آپ سے پوچھے کہ آپ پریگننٹ ہیں تو آپ ہاں کہنا۔ اس ان نون نمبر کا میسج پڑھتے ہی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اوکے کہہ کر وہ فوراً لفٹ کی جانب بڑھی۔ 3rd فلور پر 2 ڈپارٹمنٹ تھے۔ وہاں زیادہ تر جو ویٹنگ ایریا میں بیٹھی عورتیں تھیں وہ ڈاکٹر، گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ زویا بھی اسی لائن میں بیٹھ گئی۔ زویا اقسم چودھری۔ 15 منٹ گزر چکے تھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک پیشنٹ کی باری آ رہی تھی۔ اس کے برابر والی عورت اٹھ کر اندر گئی تو وہ اب اس کے خالی چیئر پر انگلیوں سے گھوڑا دوڑانے والی آواز نکالنے والا بچکانہ عمل کرنے لگی۔ فری تھی، کچھ تو کرنا تھا ٹائم پاس کے لیے۔ ابھی وہ انگلیوں سے کھیل ہی رہی تھی کہ اچانک اسے ایک جانی پہچانی آواز نے برہمی کے ساتھ پکارا۔ وہ آریز تھا، آف وائٹ کلر کی شرٹ پر نیوی بلیو کلر کی پینٹ زیبتن کیے ہوئے۔ وہ اوپن کالر تھا، جس کی وجہ سے اندرونی جسم کی گوری رنگت باہر جھانکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کھڑے نقوش والا وہ شخص دیکھنے سے ہی بڑا روبدار معلوم ہو رہا تھا۔ اپنی جانب اسے آتا دیکھ زویا فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔
ارد گرد کے لوگ بھی اسے دیکھنے لگے تھے۔ یہاں پر آنے تک جو اس لڑکی کا کانفیڈنس لیول 100% تھا، پتہ نہیں کیوں اس روبدار اور باوقار شخص کو اپنی جانب حرم سے آتا دیکھ وہ اس کے ہر قدم کے ساتھ 10% گھٹنے لگا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچا تو 0% رہ گیا۔ تم پریگننٹ ہو؟ وہ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر کی پیشنٹس کی لائن میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اندھا نہیں تھا جو نہ دیکھ پاتا۔ گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی کے ساتھ استفسار کیا۔ یہی پلان تھا کہ جھوٹی پریگننسی کا ناٹک کرنا ہے، اور ایسا نہیں ہے اسے کسی نے فورس کیا ہو اس کام کے لیے۔ وہ خود آریز کی خوشیاں چھیننے کے چکر میں آئی تھی کہ جب میں خوش نہیں رہ رہی تو تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ لیکن اب جب وہ سامنے کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا، اور چونکہ پلان بھی یہی تھا کہ اس نے ہاں کہنی ہے، تو بجائے ہاں کہنے کے اس کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ خوف کی شدت سے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے، حلق بالکل خشک ہو گیا۔ دل میں آیا کہ بھاگ جائے۔ پکڑی گئی تو آریز نے اسے زندہ درگور کر دینا ہے اس بار۔ اچھے سے جانتی ہے اسے، وہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، چاہے وہ اچھائی میں ہو یا برائی میں۔ زویا نے دیکھا تحریم سامنے والے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بھی آریز کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت چبھتی ہوئی نگاہوں سے زویا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی سائیکو ہے؟ اتنی زور سے کون پوچھتا ہے کہ تم پریگننٹ ہو، وہ بھی اپنی گرل فرینڈ کے سامنے؟ زویا نے محسوس کیا وہاں موجود ہر شخص اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے لگتا تھا اب مزید بدنام ہوگی تو فرق نہیں پڑے گا، مگر اسے پڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تم پریگننٹ ہو زویا؟ اس نے زویا کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے نہایت سختی کے ساتھ اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانک کر دوبارہ استفسار کیا۔ نہیں۔ مقابل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ زویا کے ہاتھ پاؤں اب مکمل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ اس میں ہمت نہیں تھی جھوٹ بولنے کی، خاص طور پہ آریز جب اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ بدلا گیا بھاڑ میں، وہاں سے بھاگ جانے کو دل کر رہا تھا۔ نہیں؟ آریز نے فوراً تصدیق چاہی۔ ہاں۔ اس کا دماغ خوف سے لمحہ بھر کے لیے موقوف ہو چکا تھا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا ان نون نمبر نے کہا تھا جب آریز پوچھے تو ہاں کرنا، اس لیے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہاں کہا۔ وہ منہ سے ہاں ادا کر رہی تھی جبکہ چہرے کا ایکسپریشن نہ کے تھے۔ ہاں؟ ان کی آنکھیں مزید گہری ہوئیں، ان میں جیسے حیرت ابھری ہو۔ نہیں۔ ابھی اس نے صاف انکار کیا ہی تھا کہ ایک فائل پکڑاتے ہوئے بولی، مس زویا آپ کی مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں۔ میم کہتی ہیں تم سے طاقت کی دوائیاں لکھوا لیں کیونکہ آپ بہت کمزور ہیں۔ تم واقعی پریگننٹ ہو؟ آریز نے اس کا بازو نرمی سے چھوڑ دیا، ساتھ ہی نرس کے ہاتھ سے رپورٹ اسے کھول کر تیزی سے پڑھا۔ رپورٹ کے مطابق زویا پریگننٹ تھی۔ وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں میں پریگننٹ نہیں، میں نے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ابھی تک۔ رپورٹ صاف کہہ رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے، لیکن وہ جھٹلا رہی تھی۔ بد سے بدنام برا، بس وہی حالت تھی اس بیچاری کی کہ اب وہ سچ بھی بول رہی تھی تو کوئی اعتبار نہیں کر رہا تھا، خاص طور پہ آریز تو بالکل نہیں۔ تو تم میرا بچہ مار دینا چاہتی ہو، وہ بھی میرے علم میں لائے بغیر؟ کتنی شفاق دل عورت ہو تم۔ اگر ایک کنواری لڑکی اپنی پریگننسی چھپا رہی ہے، وہ بھی بچے کے ریئل باپ سے، تو مطلب صاف ہے کہ وہ ایبورشن کا سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں رپورٹ پکڑاتے ہوئے جذبز ہو کر کہہ رہا تھا۔ آریز نے مزید کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا اور زویا کو اس بات پہ کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، چونکہ وہ جانتی تھی آریز کے نزدیک تو وہ ہے ہی بلا کی جھوٹی اور دھوکے باز اور مکار۔ وہ اس کے علم میں لائے بغیر اس کا بچہ مار دینا چاہتی تھی۔ یہ تو اتفاق تھا کہ وہ دونوں ٹکرا گئے اور اس نے زویا کو یہاں بیٹھا دیکھ لیا، اور اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے اس کے بچے کی، ورنہ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا۔ تم شاید بھول رہے ہو تمہاری شادی ہونے والی ہے، تو اپنی شادی پہ دھیان دو۔ یہ میرا بچہ ہے، میری جو مرضی آئے گا میں کروں گی اس کے ساتھ۔ وہ آریز کی خوشیاں چھیننے کے لیے یہ ناٹک کر رہی تھی، اور اس نے دیکھ لیا کہ آریز قبول کر چکا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے، وہ بھی اپنی گرل فرینڈ کے سامنے۔ مقابل کے اعتراف نے زویا کو کافی پر اعتماد بخشی۔ اس کا ڈر بہت حد تک کم ہوا۔
وہ مطمئن تھی کہ چنگاری لگ چکی ہے، اب آگ کے دھوئیں نکلتے ہوئے اسے دور سے بھی نظر آ جائیں گے۔ یقیناً اب تحریم خود ہی اسے چھوڑ دے گی۔ بعد میں اگر آریز بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے آتا بھی ہے تو دل ہی دل خود کو یہ کہہ کر ہمت اور تسلی دے رہی تھی کہ ایک تباہ انسان کو کیا ہی تباہ کر لے گا وہ۔ پھر وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے، میں تو کہہ رہی تھی کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں، وہ تم ہی تھے جو جھوٹی رپورٹ پر اعتبار کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن وہ نادان کب جانتی تھی یہ بدلہ لینے کا چکر اسے کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی، ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی جب پیچھے سے آریز نے پھر اس کا بازو پکڑا اور نہایت فورس کے ساتھ اسے اپنی جانب موڑا۔ یہ میرا بھی بچہ ہے، آریز فوراً ہی جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی امڑ آئی تھی۔ آریز وہ شخص تھا جس کے پاس 2 ماں باپ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ زندگی بھر ماں باپ کی محبت کے لیے تڑپتا رہا۔ وہ اپنے بچے کو یوں محبتوں کے لیے ترسنے والی محرومیوں سے بھری زندگی نہیں جینا چاہتا۔ جی نہیں، یہ صرف میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے پر تمہاری چھایا بھی نہیں پڑنے دوں گی کبھی۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا آریز ملک کہ میں اپنے بچے کو تمہارا نام دوں گی۔ تو تم کیا چاہتی ہو، یہ معاشرے میں گالی بن جائے، بنا باپ کا کہلائے، اس کی زندگی محرومیوں بھری ہو؟ تم ایک بچے کے لیے اپنی نفرت میں اندھی ہو کر ایسا فیوچر کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہو زویا؟ زویا کو اندازہ نہیں تھا آریز اتنا جذباتی ہو جائے گا بچے کے نام پر۔ 2 مہینے پہلے جب آریز اس سے ملا تو تحریم کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں تھا، یعنی اگر اس نے زویا کے ساتھ رات گزاری تو وہ تحریم پر چیٹ کرنا ہوا، اور کوئی بھی گرل فرینڈ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بوائے فرینڈ اس پر چیٹ کرے۔ تو زویا کے اس ڈرامے کا ڈراپ سین یہی تھا کہ تحریم آریز کو چھوڑ دے گی چیٹ کرنے کی سزا کے طور پر۔ لیکن اس نے یہ پلان بناتے وقت دوسرا پہلو تو سوچا ہی نہیں کہانی کا، کہ اگر آریز جذباتی ہو کر بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ ہم آج ہی شادی کریں گے، چلو میرے ساتھ۔ آریز جب اعلانیہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تو زویا دم بخود رہ گئی۔ دماغ کے مانو پرخچے اڑ گئے ہوں۔ وہ نفرت کرنے لگی تھی، اتنی شدید نفرت کہ اس کی خوشیاں چھیننے آئی تھی۔ اور بھلا نفرت میں شادیاں کب ہوتی ہیں؟ شادی؟ آریز نے اسے بولنے یا احتجاج کرنے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ وہ تو اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ جبکہ تحریم کبھی اپنے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھتی تو کبھی اس نوجوان کو جو اسے ساتھ لایا تھا۔ لمحہ بھر میں اس کی تو جیسے پوری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی اور وہاں موجود ہر شخص اب اسے دیکھ رہا تھا۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو بھائی، راز کے اندر راز ہیں، ہر طرف راز ہی راز ہیں، کیونکہ یہ ہے رازدار محبت۔ تو مطلب کچھ راز اسٹل اسٹوری سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب جب زویا نے اس کو آریز کو دھوکہ دیا تھا پہلے سے ہی ہے، اس کو وہ اس نے اس کی ماں کے کہنے پہ کیا تھا، تو اب وہ سب کیسے بھول گئی ہے وہ؟ پھر آگے آ کے اس کی لائف میں اتنا کچھ برا ہوا ہے، اسٹل وہ آریز سے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے۔ آریز جو ہے وہ آگے آ کے اس کو بلیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب اتنا کچھ برا ہوا ہے اور اسٹل یہ بندی اس کے ساتھ ہے، کیسے؟ ٹھیک ہے، مانا وہ تو پاگل ہے ہی ہے، آریز تو سائیکو ہے، وہ تو کچھ بھی کرے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو پاگل ہے، لیکن زویا، تمہارے ساتھ اتنا برا اس آدمی نے کیا اور تم اسٹل اس کے ساتھ ہی ہو۔ اس کی پوری زندگی برباد کر دیا۔ وہ کس حال میں وہ رہ رہی ہے؟ اس کو پہلے اس پہ الزام لگایا، پہلے اس کو کڈنیپ کروایا، جو بھی ہوا ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ اس کو ایک رات رکھا، چھوڑ دیا، وہ اس کی بدنامی۔ پھر اس کے تایا تائی نے اس کو چھوڑ دیا، پھر جگہ جگہ جو ہے اب اس کو دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ ایک ویٹرس کی جاب کر رہی تھی، اس نے وہاں پہ نہیں کچھ کیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بدلہ پورا ہو گیا تھا، تو تمہاری وہ محبت کہاں گئی؟ وہ پاگل پن کہاں گیا جو تم دکھاتے تھے؟ تو اسٹوری میں نا کچھ ہے، مطلب کچھ کمی ہے، کچھ غائب ہیں کچھ چیزیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا چل رہا ہے۔ پھر یہ جو نیا بندہ اب آ گیا تھا بیچ میں جو اس کی ہیلپ کر رہا تھا زویا کی، یہ کہاں سے آ گیا؟ کون ہے؟ کیوں کر رہا ہے اس کی مدد؟ اور آریز جو ہے وہ اتنا برا کر رہا ہے اس کے ساتھ، وہ اتنا ننھا کاکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی میرے ساتھ اس نے رات سپینڈ کی ہے یا نہیں کی۔ مطلب کتنی بڑی بات ہوتی ہے یہ کہ آپ کہہ دو صرف کپڑے دیکھ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے تم نشے میں تھے تو تمہیں لگا کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور وہ کیسے کر سکتی؟ وہ تو وہاں پہ نیند میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ نیند سے اٹھ کے پھر جو ہے اس نے وہ سارا کچھ کیا۔ تو بہت کچھ نا بہت عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، بہت یہاں پہ نا کمی ہے کسی چیز کی، کچھ ہے، اب پتہ نہیں وہ کب کلیئر ہوگا اور یہ کب ہماری ٹینشنز ختم ہوں گی۔
کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ریئل لائف میں ہو رہا ہے، میرے سامنے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو کیا کہہ سکتے ہیں، اب نیکسٹ کا ویٹ ہی کر سکتے ہیں. یہاں تک تو آ گئی ہے سمجھ کے، ٹھیک ہے اس نے شادی کیسے کی وہ سمجھ آ گئی، لیکن بیچ میں نا بہت کچھ ابھی ہے مسنگ. تو امید ہے کہ نیکسٹ میں ہو جائے گا کچھ نہ کچھ کلیئر. تو آپ لوگ بھی ریویوز دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن بھی پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ ریویوز دیا کریں. جزاک اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.